نواز کو مدد کے لیے پکارو گے تو میرے خواجہ غریب نواز مدد کے لیے یہاں بھی آئیں گے، اور تمہارے در کی کرامت بھی یہ بارہا دیکھیں۔ کس کے در کی؟ خواجہ غریب کہا کہ اس سے بھی کم بتاؤ، کہا کہ کم سے کم 1 سال تو لگ جائے گا، کہا اس سے بھی کم بتاؤ، کہا کہ اس سے کم نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ عالم دین اس مدرسے سے نکلے، دوسرے مدرسے کی جانب کیا، اور وہ کرنے کے بعد ایک دوسرے حافظ قرآن کے پاس گئے، اور جانے کے بعد نے کہا کہ اے حافظ قرآن، میں حفظ قرآن کرنا چاہتا ہوں، مجھے کتنے دنوں میں حافظ قرآن بنا دو گے؟ میرا سینہ قرآن کے حفظ سے کتنے دنوں میں روشن و مسجل ہو جائے گا؟ تو اس حافظ قرآن نے فرمایا ایک بچے اگر یہ قرآن کی تعلیم سیکھنا چاہتا ہے تو تجھے 3 سال میں حافظ قرآن بنا دوں گا۔ اس بچے نے کہا، یعنی عالم دین نے کہا کہ اس سے کم بتاؤ، تو انہوں نے کہا کم سے کم 2 سال، کہا اس سے بھی کم بتاؤ، کہا کہ اس سے بھی کم سے کم 1 سال۔ جب اس عالم دین نے 1 سال سنا تو کہا اس سے بھی کم بتاؤ، تو اس عالم قرآن نے اس حافظ قرآن نے کہا اے بچے اگر تم اس سے کم ٹائم میں حفظ قرآن سیکھنا چاہتا ہے تو کوئی حافظ قرآن تجھے کم دنوں میں نہیں سکھا پائے گا۔ اگر تو اپنے سینے میں قرآن کی مکمل تعلیم یعنی مکمل قرآن کو جار کرنا چاہتا ہے، سینے میں بسانا چاہتا ہے، تو کسی ولی کامل کی بارگاہ میں چلے جا، وہ تجھے منٹوں میں سیکنڈوں میں حافظ قرآن۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کم سے کم استاذ نے کتنا سوچا؟ 1 سال، اس سے زیادہ 2 سال، اس سے زیادہ 3 سال۔ پتہ ہے جو حفظ کرتے ہیں ان سے پوچھو کتنی محنت ہوتی ہے حفظ کرنے میں۔ ابھی ہمارے قاری فاروق صاحب قبلہ علی مشرے کے نا وہ پہنچے ملاقات میں، اور شاید پہچانتے تھے مجھے، کہا حضرت علیمیہ میں تھے آپ؟ میں نے کہا کہ جی علیمیہ میں، شاید جو مجھ سے پہلے تھے علیمیہ میں، تو کہا کہ میں قاری ابن کریم صاحب کی درسگاہ میں پڑھتا تھا۔ قاری ابن کریم صاحب کا درسگاہ جو بہت ہی سخت درسگاہ، یعنی بہت سختی کے ساتھ وہ بچوں کو حفظ قرآن کرواتے تھے، لیکن جو بچہ ان کے پاس رک جاتا تھا وہ بچہ کامیاب نہیں ہوتا تھا۔ پوچھیے ہمارے حضرات تشریف فرما علماء کرام، یعنی جو استاذ آپ دیکھ رہے ہیں تقریباً 2 مدرسہ بنانے کے لیے یہ بہت دنوں سے کہہ رہے ہیں کہ حضرت آپ یہاں مدرسہ بنا دیجیے، حضرت یہاں مدرسہ بنا دیجیے۔ میں نے یہ مدرسے کے لیے چھوڑا مدرسہ بنا دیجیے، لیکن میں کہوں گا مجھے تو فرصت نہیں ہے، میں یہی مدرسہ چلا رہا ہوں کہ اتنی دور سے ہم مدرسہ چلانے آؤں گا۔ یہ اور بات ہے کہ مدرسہ کھلے اس کا سرپرست بنا دے، وہ بات الگ ہے۔ میں کہوں گا کہ آپ بہترین شکل میں الحمدللہ جگہ دیے تھے، اچھی شکل میں آپ بیمار کروائیے، لڑکیوں کا الگ انتظام کروائیے، لڑکیوں کا الگ انتظام کروائیے، ماحول کے حساب سے آپ اپنے بچوں کو اور بچیوں کو انگلش اور ہندی کی بھی تعلیم دلوائیے، تاکہ آپ کا بچہ یہاں سے پڑھ کر کے جائے تو اس کے آگے انجینئر بننا چاہے، وکیل بننا چاہے، ڈاکٹر بننا چاہے، جو بھی بننا چاہے وہ بچہ بن سکے، ہے کہ نہیں؟ بہترین سے آپ لوگ اس مدرسے کو چلائیے، سرکاری مانیتا لیجیے آپ مدرسے کا، ہائی اسکول تک بچوں کا فارم یہی سے بھروائیے۔ منشی مولوی ابھی ہمارے محترم خورشید صاحب نے کہا حضرت میں نے عالم کا امتحان دیا ہے، عالم کا امتحان انہوں نے دیا، اگر آپ اپنے اسی مدرسے کو عالیہ تک مانیتا لے لیں تو اپنے بچوں کو منشی اور مولوی کا فارم یہی سے بھروا سکتے ہیں۔ اب تو حکومت ہند نے، آپ کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے، اب تو حکومت ہند نے منشی اور مولوی کی مارک شیٹ کو ہائی اسکول کے برابر قرار دیا ہے۔ جہاں ہائی اسکول کی مارک شیٹ لگ سکتی ہے وہیں پر منشی اور مولوی کی مارک شیٹ لگ جائے گی۔ ابھی یہ تقریباً 41 لاکھ لوگوں کی نوکری پیپر میں نے ایک دن دیکھا، اس میں دیا تھا ڈاکٹر کی نوکری، اس میں دیا تھا جس کے پاس ہائی اسکول کی مارک شیٹ ہو یا منشی یا مولوی کی مارک شیٹ ہو، اب اس کو سیکنڈری اس کا نام رکھ دیا گیا ہے، جس کے پاس ہو وہ اس نوکری کو حاصل کر سکتا ہے، کر سکتا ہے۔ تو بتائیے آج ایسے بچے تھوڑا سا بڑے ہوئے ان لوگوں کو شہر گھما دیا، کہا جاؤ بابو صوفہ کا کام کرو، پی کام کرو، پیسہ کماؤ،
پڑھانے کے لیے ماں باپ راضی نہیں ہوتے، میں کہتا ہوں یار بھیجو بچوں کو کمانے کے لیے، لیکن پہلے انہیں پڑھا دو، بے شک اتنی تعلیم ان کو ضرور دو تاکہ یہ نماز روزہ کر سکے۔ آپ اصلی تعلیم بھی کو دو تاکہ انہیں سفر کرنے میں کسی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور جو عالم آپ نے کیا ہے اس کو انٹر کے برابر کر دیا ہے، اس کا بھی امتحان 2 سال دینا پڑتا ہے، اور کامل کا 3 سال کر دیا ہے امتحان، یہ کامل بی اے کے برابر ہوتا ہے۔ سمجھے کہ نہیں آپ لوگ؟ اب تو جگہ جگہ فارم بھرا جا رہا ہے، ہمارے یہاں سے بھی فارم بھرا جا رہا ہے۔ اچھا ماشاءاللہ۔ جب ہم لوگوں نے امتحان دیا تھا تو ہم لوگوں کا سینٹر راشٹریہ کالج بستی میں گیا تھا، جا کر کے ہم لوگ وہاں روم لے کر کے 3-4 دن وہاں پر رہتے تھے، امتحان دیتے تھے، بڑی مشکلات کا سامنا کرتے تھے۔ اب تو جگہ جگہ فارم بھرا جا رہا ہے، مانیتا لے کر کے لوگوں نے رکھا ہے۔ تو حضرات میں کہوں گا مانیتا لو اسلام، گورنمنٹ سے فائدہ اٹھاؤ۔ جب گورنمنٹ خود کہتی ہے کہ آپ مجھ سے فائدہ لو، اگر آپ نے رجسٹریشن نہیں کروایا ہے مدرسے کا تو رجسٹریشن کراؤ، مانیتا لو، اسٹیپ بائی اسٹیپ لو، پہلے 5 تک لو، پھر 8 تک لو، پھر 10 تک کے لو، پھر انشاءاللہ چلائیے مدرسہ بیت مشکل میں۔ اگر آپ کو پوچھنا ہو مجھ سے تو بعد میں پوچھ سکتے ہو، اس لیے بات بہت آگے بڑھتی ہوئی چلی جا رہی ہے۔ چند باتیں میں اور کروں گا جس کے نام سے محفل منعقد ہے، خواجہ خواجہ قبلے چشتیہ، مرکز عاشقاں، فخر ہندوستان، سلطان الہند، حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز معین الدین محمد حسن چشتی سنجری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں۔ لیکن آئیے قبل اس کے ہم اور آپ تمامی حضرات کے پیارے آقا پر چھوٹ چھوٹ کر درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار عشق رسول میں مچل کر اور پڑھ لیں، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحرے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار نبی اور آل نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خواجہ خواجہ کی بارگاہ میں چند شعر منقبت کے پیش کر روشن کریں۔ غریب آئے ہیں، غریب آئے ہیں در پہ تیرے غریب نواز، کہہ دو سبحان اللہ۔ اب تقریر میری شروع ہو جا رہی ہے، ابھی تک تقریر نہیں بلکہ میں غریب آئے ہیں در پہ تیرے غریب نواز، کرو غریب نوازی غریب نواز۔ غریب نواز، اگر غریب نواز کو مدد کے لیے پکارو گے تو میرے خواجہ غریب نواز مدد کے لیے یہاں بھی آئیں گے، اور تمہارے در کی کرامت بھی یہ بارہا دیکھی۔ کس کے در کی؟ خواجہ غریب نواز کے۔ ایک ہی خواجہ ہیں لیکن غلام خواجہ ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ اور الحمدللہ میں بھی خواجہ نہیں سکتا ہوں، اس لیے مجھے ایک خواجگان کے سلسلہ سے بھی خلافت ملی ہے، سرزمین احمد آباد گجرات سے۔ لیکن لکھتا نہیں ہوں میں، الحمدللہ میں اپنی تعریف کا عادی نہیں ہوں، بس مولا اپنے محبوب بندوں کے غلامی میں زندگی گزارتا، یہی کافی ہے کہ نہیں؟ تمہارے در کی یا خواجہ، تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، غریب آئے ہیں اور ہو گئے غریب نواز، غریب آئے ہیں اور ہو گئے غریب نواز۔ دو شعر اور سنے جلدی سے۔ تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے، خواجہ غریب نواز، تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز، کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز۔ اور لگا کے آس بڑی دور سے آیا، لگا کے آس بڑی دور سے میں آیا ہوں، مسافروں پہ کرم کیجئے غریب نواز، مسافروں پہ کرم کیجئے غریب نواز۔ سبحان اللہ۔
خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں دور و دراز مقام سے جاتا ہے تو خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں یہی کہتا ہے، اے میرے خواجہ غریب نواز، اے غریبوں کو نوازنے والے، میں بہت دور سے چل کر آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ آج دیکھیے درے خواجہ غریب نواز پر پوری دنیا اسلام کے مسلمان امڑتے ہوئے سیلاب کی طرح جا رہے ہیں۔ ہندوستانی بھی جا رہا ہے، پاکستانی بھی جا رہا ہے، چینی بھی جا رہا ہے، جاپانی بھی جا رہا ہے، نیپالی بھی جا رہا ہے، مصری بھی جا رہا ہے، شامی بھی جا رہا ہے، ترکی بھی جا رہا ہے، عربی بھی جا رہا ہے۔ غرضے کی کیوں کہہ دیا جائے، پوری دنیا اسلام کے سنی مسلمان خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں چلے جا رہے ہیں، اور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں صرف مسلمان ہی نہیں